اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول ابو الوقت و مولا الزمان۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، آپ کو سچ ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا اہم پروگرام ہم لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقیناً یہ جو شب ہے جس میں آپ لوگ اور ہم لوگ مل کے بیٹھ کے ذکر حسین میں مصروف ہیں، یہ شب بڑی اسرار والی شب ہے۔ اس شب میں رویہ عاشقین کیا رہا، رویہ مخالفین کیا رہا، اور خصوصاً سرکار امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلوق سے رویہ کیا رہا، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اسی ضمن میں اکثر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مقاصد حسینی کیا ہیں، اہداف حسینی کیا ہے، یعنی جس مقصد پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا وہ قیام کیا ہے۔ تو اس ضمن میں جب مختلف علماء اور عرفاء اور ماشاءاللہ واعظین نے اپنے اپنے انداز پہ صدیوں سے بہت خوبصورت گفتگو کی، ان میں قیام، اہداف اور مقاصد حسینی میں سب سے اہم چیز کو جو ظاہر کیا گیا وہ ہے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ حسین کہ جو بغیر اپنے نانا کے حکم کے، بغیر اللہ کے حکم کے، اور یقیناً نانا کا حکم بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ نے جو فرمایا وہی کام اپنے نبی کے ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس فرمان کی تکمیل کے لیے اپنے نانا کی محنت کو چار چاند لگانے کے لیے کربلا کا رخ کیا۔ ویسے تو اہداف اور قیام حسینی میں بہت ساری چیزیں شمار ہیں جو مختلف علماء نے اپنی اپنی انداز میں لکھی ہیں، مثلا حصول شہادت، یہ ایک قیام حسینی کا مقصد لکھا گیا ہے کہ سرکار کا مقصد تھا ہمیں شہادت نصیب ہو، اور یقیناً ایک مسلمان کی یہ پہلی اور بہترین خواہش ہوتی ہے کہ اسے خداوند عالم دنیا میں شہادت نصیب فرمائے۔ لیکن شہادت کے حوالے سے بلکہ اس کے مختلف درجے بھی ہماری کتب میں لکھے گئے ہیں، کوئی کس انداز میں دنیا سے گیا، کسی کو کسی ظالم نے مارا، مختلف حوالے سے لکھے گئے ہیں۔ شہادت کے حوالے سے کیا کمال شہادت تھی جو حکم خدا جل جلالہ اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے عین مطابق ہے۔ تو قیام حسینی میں یہ جو مقصد ہے حصول شہادت، یعنی شہادت کی تمنا امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور سرکار کے اس شہادت کے حوالے سے اگر ہم اس چیز کو اور زیادہ غور سے دیکھیں تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کوئی بھی زمین پر انسان اگر اس عظیم مقصد کے لیے جس دور میں بھی کسی ظالم کے ہاتھوں مارا جائے، یقیناً وہ شہادت کا رتبہ پا جاتا ہے۔ تو یہ حصول شہادت قیام حسینی، اہداف حسینی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو لکھی علماء نے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بہت اہم ترین یہ اہداف حسینی میں سے ہے قیام حسینی کے اوپر کیا؟ امر بالمعروف، یعنی حق کا پیغام اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف، یہ کہنے کو تو ہم الحمدللہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہم نے جب اصول دین اور فروع دین پہ اپنے علماء سے سبق لیا تھا تو پہلا یہی تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولہ، تبرہ، اور اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ہر دور میں انتہائی اہم رہا، یعنی حق کا پیغام دے ہی وہی سکتا ہے یقیناً جو خود حق پہ چلتا ہو۔ امر بالمعروف کے لیے خداوند عالم نے اپنے نمائندوں کو زمین پہ بھیجا، اور ہر نبی نے آ کے مخلوق خدا پر یہی شفقت فرمائی۔ اکثر میں ممبروں پہ کہتا رہتا ہوں، خداوند عالم کا ہم سب پہ بہت بڑا احسان، یہ روٹی دینا، یہ کپڑا دینا، یہ چھت دینا، یہ بھی خداوند عالم کے بڑے کرم ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے خداوند عالم نے ہم سب کو ہر دور میں پوری روئے زمین پر رہنے والی انسانیت کو حجت سے نوازا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حجت ضرور موجود رہی، اور امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کی حجت بن کر
یہ جو قیام حسینی کے اہداف میں شامل ہے، امر بالمعروف، یعنی سرکار کا ایک ایک قدم مکمل طور پر امر بالمعروف پہ ہی مشتمل ہے، پورا اور نہی عن المنکر پہ ہی مشتمل ہے۔ تو یہ قیام حسینی میں بڑا اہم، یعنی حق کی تلقین کرنا، حق پہ چلانا اور باطل سے روکنا۔ پھر وہی بات ایک میں تھوڑی سی بتانا چاہوں گا، یہ کر وہی سکتا ہے جو خود اس پہ عمل کرتا ہو۔ تو یہ سرکار نے آنے والی مخلوق کے لیے ایک بہت بڑا میسج چھوڑا، ہمارے اہداف میں یہ لازم و ملزوم ہے، ہر دور میں اس چیز کی ضرورت ہے، حق کے ساتھ چلنا، حق کی تلقین کرنا اور انکار کرنا ہر اس چیز کا جو خداوند عالم اور خداوند عالم کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام میں ایک اور چیز، بدعتوں سے مقابلہ، یہ اہداف حسینی میں شامل ہے۔ یقیناً اس دور میں علماء اہل سنت بھی اس بات پہ متفق ہیں، کتنی بدعتیں ایجاد ہو چکی تھیں۔ اب ایک ایک بدعت کا اظہار کریں گے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، رات آپ سب کو پتہ ہے کتنی اہم ہے۔ ان سب بدعتوں کے خاتمے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا قیام پسند فرمایا۔ تو سرکار کا یہ قیام، چوتھی اور پانچویں چیز بدعتوں کا خاتمہ، یہ بھی ایک بڑا اہم سا اس میں قیام حسینی میں شامل ہے۔ اس کے بعد ظلم سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یقیناً وہی کر سکتا ہے جس کے سر اختر پر وہ دستار ہو جو دستار رسالت کے ہاتھوں سے باندھی گئی ہو۔ یقیناً وہ یہی کام کر سکتے ہیں کہ ظلم سے مقابلہ، اور ظلم سے مقابلے کے لیے سرکار نے قیام پسند فرمایا۔ یہ رہتی دنیا تک ایک بہت بڑا میسج ہے۔ کوئی بھی کسی دور میں بھی افکار حسینی سے سبق لے کر یقیناً ہر دور کے ہر ظلم سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور یہی افکار حسینی کو لے کر نان مسلم، میں بڑے بڑے غیر مسلموں کے میں جب پڑھتا ہوں کتب میں تو کمال کر دیا انہوں نے، کس خوبصورت انداز میں انہوں نے ظلم سے مقابلے کے لیے حسینیت کو مثال بنا کے مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ وہ مانتے نہیں، مگر کیا بات ہے ان کی، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ظلم سے مقابلہ کرنا ہے، کسی سے بھی کرنا ہے، کسی دور میں بھی کرنا ہے، افکار حسینی کو اپنانا ہوگا، اس حسین کے قیام کو اپنانا ہوگا۔ تو یہ بھی اسی ضمن میں شامل ہے۔ میں اجمالی صاحب کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ اس کے بعد جو لکھا ہے ہمارے علماء نے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنا، یہ قیام حسینی میں شامل ہے۔ یقیناً وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر سکتا ہے جو رسول کا جگر گوشہ ہو، جو رسول کا خون ہو، وہی رسول کی سنت کو زندہ کر سکتا ہے۔ اوپر پوری کائنات کی نگاہ ہو، کس حوالے سے؟ وہ نگاہ آج بھی کائنات میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادے کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مخلوق کے سامنے دنیا کو دکھایا، کیا خوبصورت سوار ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ اسی سرکار نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماشاءاللہ زندہ فرمایا، یہ قیام حسینی میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے اسی قیام حسینی میں، وہ بہت اہم چیز ہے، وہ ہے احترام انسانیت۔ آپ یقین جانیے ناظرین، احترام انسانیت یہ کربلا کا بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ یعنی سرکار کا ایک ایک قدم، کوئی بھی لمحہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی موڑ پہ سرکار کو دیکھ لیں، کیا خوبصورت احترام انسانیت کی مثال زندہ و پائندہ ہے۔ کسی بھی موڑ پہ سرکار نے انسانیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دی۔ یہ سرکار نے ایک قیام میں مخلوق تک یہ پیغام پہنچانے کا کہ اس احترام انسانیت میں کیا چیز شامل ہے۔ اور احترام انسانیت میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقامہ رحمت اللہ علیہ، بڑے خوبصورت انسانیت پہ گفتگو فرما کے، جو کہ ہمارے سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم پاکستان میں خصوصاً رہنے والے اور پاکستان سے باہر جو اردو سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی شاعری بہت کمال ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ناظرین، احترام انسانیت کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم قیام حسینی ہے، اہداف حسینی ہے، وہ ہے عزم، ہمت اور حوصلہ۔ یہ اتنا بڑا سرکار کا یہ قیام کا مقصد ہے، ہدف ہے۔ اب یقین کیجئے ایک ایک اس پہ گفتگو کی جائے تو ماشاءاللہ ہمارا شاید یہ پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، شاید ایک پروگرام نہیں، ہمیں کئی پروگرام کرنے پڑ جائیں۔ عزم مین مضبوطی، پکا مصمم ارادہ، جہاں ٹھہر جانا ادھر سے ہلنا نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے
اپنے ایمان کو مضبوطی سے رکھ کے اس سلسلے کو چلائے رکھنا. جیسا کہ میں اکثر دوستوں سے بیٹھ کے محفلوں میں بیٹھ کے گزارش کرتا رہتا ہوں, آج آپ کی خدمت میں سچ ٹی وی کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں. یقیناً مسلم مومن یہ معیار ہے کہ وہ شک سے پاک ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کا اس لیے حیا کرتے ہیں کہ ہمیں شک نہیں, یقین ہوتا ہے اگلے بیٹھے ہوئے بندے کا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے. یہ ہماری مضبوطی کا, عزم کا ایک خوبصورت اظہار ہے. لیکن اگر یہی یقین ہم جب اکیلے ہوں, ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو, ہم اکیلے ہوں اور ہمیں یہ یقین ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور یقیناً ہمارا زمانے کا امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, تو یہ یقین کمال پہ پہنچ کے مکمل اور مضبوط عزم پہ آ جائے گا. یہی عزم و ارادہ اہداف حسینی میں شامل ہے. عزم ایسا مضبوط کہ کوئی بھی چٹانیں ان کو ہلا نہیں سکی. یہی وجہ تھی کہتے رہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے فرق نہیں پڑتا, شہد سے زیادہ میٹھی موت. یہی کربلائیوں کا معیار ہے. سبحان اللہ, شہد سے زیادہ میٹھی. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہوں گا, کوئی بھی دنیا سے جانے کے بعد یہ نہیں بتاتا موت کا ذائقہ کیسا ہے, کیا کڑوی تھی موت, کیا موت میٹھی تھی, یا موت کیسی تھی. لیکن سلام ہے کربلائیوں پہ, اپنے آپ کو قربان کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کائنات کو, اگر عزم مضبوط ہو, حوصلہ مضبوط ہو, ارادہ مضبوط ہو تو یقیناً موت سے پہلے موت میٹھی نظر آتی ہے. تو یہ عزم, حوصلے اور ارادے مضبوط کی علامت ہے. یہ قیام حسینی میں شامل ہے, اہداف حسینی میں شامل ہے. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح مضبوط ہو کے آپس میں مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ. بلکہ میں اگلے دن ایک بہت اہم بات کر رہا تھا, میں چاہتا ہوں سچ ٹی وی کے توسط سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں. یاد رکھیے, ہم بن گئے ہیں فیصلہ کرنے والوں میں اکثر, یعنی میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے. یقین جانیے یہ حسینی اہداف کے خلاف ہے. ہمیں چاہیے ہم خداوند عالم کے امر کا انتظار کریں. جب خداوند عالم کائنات میں اولے الامر کو بھیجے, وہ آ کے فیصلے کریں گے, وہ سب سے بہتر ہے, اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اور یہی وجہ ہے آج ان چھوٹی چیزوں میں ہم داخل ہو کر ہم اتنی پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں سرکار کا غلام ہوں. یہ ہماری پستی کی وجہ ہے, ورنہ اگر ہم مضبوط ہو جائیں ہم نہیں کہنا پڑے گا ہم محمد کے غلام ہیں. دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ محمد کے غلام ہیں تو ان کا محمد کیسا ہوگا. اسی لیے اس عزم, ہمت اور حوصلے کو اگر انسان مضبوطی کے ساتھ لے کے چلے, یہ اہداف حسینی میں شامل ہے, تو یقین کیجئے ایسے راستے کھل جاتے ہیں, انسان کی خوبصورت منزلوں میں منزل کا کیا کمال اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اہداف حسینی میں شامل ہے. تو دوستو, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں, یقین جانیے وہ آخری وقت تک مخلوق پہ حجت تمام کرتے ہیں. سرکار نے اپنے پورے سفر میں راستے میں آتے ہوئے مخلوق خدا کو اپنے اللہ کے دین کی حفاظت اور نفاذ کے لیے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے بچانے کے لیے مخلوق کو دعوت دیتے رہے. آ جائیے ہمارے ساتھ چلیے, آ جائیے ہمارے ساتھ چلیے. ہوا کیا, راستے میں بڑے بڑے لوگ ملے. مثلا ایک چھوٹا واقعہ ہماری کتب میں ملتا ہے, وہ یہ کہ ایک شخص کو سرکار نے فرمایا آئیے ہم جا رہے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے آگے منتقل کرنے کے لیے, مضبوط رکھنے کے لیے اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, آئیے ہمارا ساتھ دیجئے. اس نے جملہ ایک بڑا عجیب سا کہا. اس نے کہا سرکار آپ بھی حق, آپ کا خداوند عالم بھی حق, آپ کا نانا بھی حق, لیکن آپ ایسا کیجئے میرے پاس ایک بڑا خوبصورت گھوڑا ہے, آپ وہ لے لیجئے, اور میرے پاس ایک بڑی باکمال تلوار ہے, میں نے اس تلوار سے بڑی بڑی جنگیں کی اور بڑے بڑے میں نے اس میں بندوں کو مارا ہے, بڑی کمال تلوار. سرکار یہ گھوڑا لے جائیے, سرکار یہ تلوار لے جائیے. تو سرکار نے کیا فرمایا, ہمیں تیرے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں, ہم صرف تجھے سرفراز کرنا چاہتے تھے. یعنی حجت خدا کی یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے, وہ ہر موڑ پہ آخر وقت تک مخلوق کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. اس لیے اہل سنت عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں پوری جنگ میں 10 محرم کے دن علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں آنا یہ دلیل ہے کوئی راز ہے حجت کا جو کرم کرنا چاہ رہی تھی, مخلوق نے کرم نہیں لیا. یعنی اس سے پہلے بھی تو علی اصغر آ سکتے تھے. ان کا ایک بیان ہے اور بیان بہت خوبصورت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. سامعین انشاءاللہ ہم آپ سے مصروف گفتگو ہیں, کچھ لمحوں کے لیے بریک پہ جانا چاہیں گے, واپس آتے ہیں انشاءاللہ. شب عاشور کے اسرار میں حجت نے
کمال شفقت فرمائی. مثلا سرکار نے اپنے جو بچ گئے تھے شب عاشور ان عاشقین سے فرمایا, ان بیٹھے ہوئے اعلیٰ لوگوں سے فرمایا, دیکھو یہ یزیدی فوج دشمن ہے ہماری, انہوں نے ہمیں صبح شہید کر دینا ہے, ہمارا انجام کیا ہوگا. سرکار نے سارا بتا دیا. آگے سرکار نے فرمایا میں حجت خدا آپ سب کو اجازت دینا چاہتا ہوں. کس انداز سے؟ اگر آپ جانا چاہو, ہو سکتا ہے آپ اس وجہ سے بیٹھے ہو کہ آپ کی گردنوں پہ بیعت کا قلادہ ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ میں ناراض ہوں, میں حسین ابن علی سرزمین کربلا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے. پھر سرکار نے یہاں تک, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات, سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو جانا سے چلا جائے میں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. یہاں روایات میں تھوڑا سا میں نے جو پڑھا ہے وہ تھوڑا سا مجھے اختلاف نظر آیا. مثلا کچھ علماء نے یہ لکھا, بلکہ کافی علماء نے یہ لکھا کہ یقیناً جو ساتھ آئے تھے وہ چھوڑ کے نہیں گئے, اور کچھ علماء جیسے مواعظ اسنا کتاب ہے ہماری بڑی مشہور, جس میں علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی اور صاحب ریاض القدس اور اسی طرح اسرار شہاد علامہ دربندی علیہ رحمہ, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا جب چراغ بجھایا گیا بہت سارے ایسے موجود تھے جو اس ڈر سے بیٹھے تھے واقعتاً سرکار بیعت کا قلادہ ہم سے واپس لے رہے ہیں, سرکار ہمیں جنت کی کنفرمیشن بھی دے رہے ہیں, تو ہمیں اور کیا چاہیے. وہ آہستہ آہستہ چلے گئے, یہاں تک کہ صاحب ریاض القدس 4 سال کی امام مظلوم کی شہزادی کے حوالے سے ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب ہمارے بابا نے چراغ بجھایا اور مخلوق پر اتمام حجت فرمائی تو لوگ آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ کے جانے لگے. مختصر یہ جو بچ گئے جو موجود تھے خالص, ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے, تو ان کا ایک مشترکہ جملہ یہی شب عاشور کا, ہمیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے, ہم امام مظلوم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تھا عزم حسینی, یہ تھا مزاج کمال, یہ ہے ہم سب کے لیے درس. یہی تو ہمارا نعرہ ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے, کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جہاں کھڑے ہو مضبوط عزم کے ساتھ. دیکھیں رہے تو وہ بھی نہیں دنیا میں, شہید تو یہ بھی ہو گئے دنیا. یقیناً مقام کن کا بلند ہے, ان عاشقوں کا بلند ہے جنہوں نے مضبوط چٹان کی طرح اپنی حجت خدا سے وفاداری کی اور وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوئے. تو جب انہوں نے کہا نا سرکار ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تو سرکار نے یہاں ان کو ایک خوبصورت سلام فرمایا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ, اے اللہ کے ولیو تم پر ہمارا سلام ہو. کیا خوبصورت کمال معیار ہے ان کربلائیوں کا. دنیا کہتی ہے سلام یا حسین, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی سرزمین پہ انہیں سلام کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کرم نہیں, بہت بڑا کرم ہے خداوند عالم کے نمائندے کا. انہی شب عاشور کے اسرار میں ایک مہلت کا جملہ بولا جاتا ہے بہت زیادہ, جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. یقین کیجئے یہ گھرانہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ یہ مانگنے والوں میں نہیں, یہ دینے والوں میں شامل ہے. یقیناً اس گھرانے نے ہمیشہ مخلوق کو دیا ہے, چاہے وہ کرم کی صورت ہو, چاہے وہ عطا کی صورت ہو, چاہے وہ عنایت کی صورت ہو, چاہے وہ شفقت کی صورت ہو. انہوں نے ہمیشہ مخلوق کو دیا ہے. لکھا یہی ہے ظاہراً, کیونکہ ہر چیز کے کچھ ظاہری معنی اور کچھ مخفی معنی ہوتے ہیں. لکھا یہی ہے کہ سرکار امام مظلوم علیہ السلام نے ان سے مہلت مانگی تھی کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. حقیقت میں مہلت مانگی نہیں, مہلت دی تھی. کیوں؟ ہر جیسوں کو شامل کرنا تھا. اور اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں, جو مختلف کتابوں سے جو بات ایک نچوڑ کے کنکلوژن کے طور پہ ہمارے سامنے آئی, 30 یا 32 افراد شب عاشور امام حسین علیہ السلام سے آ کے ملے. یہ کوئی چھوٹی مہلت نہیں تھی. کتنوں کو سرفراز کیا, اگر اس سے پہلے جنگ ہو جاتی یہ تو رہ جاتے. یہی آج علماء بڑی خوبصورت گفتگو میں فرماتے ہیں, اگر آج تک امام زمان علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تو اس کے پیچھے بھی یہی راز چھپا ہے. یہ مہلت ہے, پتہ نہیں کس کس کا انتظار ہے. اور اسی انتظار کو اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ مہلت خداوند عالم نے ہمیں دی ہے, وہ کسی وقت بھی اپنے نمائندے کو بھیج سکتا ہے, تو اسی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے, کربلا پہ غور کرتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا یہ مہلت ہمیں دی گئی ہے اس گھرانے کی طرف سے, اس لیے اپنے آپ کو ہم بدل لیں, اپنے آپ کو ہم بہتر کر لیں. یہی تو درس کربلا ہے. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں, یہ جو نعرے ہم الحمدللہ لگاتے ہیں, ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, یقین جانیے درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے, تو یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے. ایک اور بڑا نعرہ خوبصورت لگاتے ہیں ہم,
حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، تو راستے کس لیے ہوتے ہیں سامعین؟ یقیناً کسی کو منزل پہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر راستے نہ ہو انسان منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، تو کربلا ایک خوبصورت راستہ ہے انسانیت کو منزل پہ پہنچانے کے لیے۔ تو میں اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، یہ جو مہلت کا معاملہ ہے، مہلت یہ ظاہراً امام مظلوم نے ظالموں کو مہلت دی تھی۔ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا حجت خدا اتمام حجت مختلف انداز سے کرتی رہتی ہے، مخلوق کو بچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، مخلوق پہ رحم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، مخلوق پہ عنایت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، مخلوق پہ شفقت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی اسی شفقت اور عنایت کا نتیجہ تھا، یہ مہلت اسی ضمن میں ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا خوبصورت حر بن کے جناب حر بن یزید ریاحی نے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے دیا۔ اپنے لیے تو مقام اعلیٰ بنا گئے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے، ولی اللہ میں شامل ہو گئے، لیکن بنی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا میسج چھوڑ گئے۔ کیا؟ اگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کر دو اور اپنے پچھلے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر لو، تو یقین جانو خداوند عالم کا وہ نمائندہ وہ صفات رکھتا ہے کہ وہ مخلوق کو ایک لمحے میں کیا سے کیا بنا سکتا ہے۔ تو یہ جناب حر کی مہلت اور 30 سے 32 افراد کی مہلت اسی ضمن میں یہ شامل ہے۔ ایک اور بات جو اکثر کی جاتی ہے اسی کربلا کے ضمن میں، سرکار کے خطبوں کے حوالے سے، جو امام مظلوم علیہ السلام نے خطبہ کیا پسند فرمایا، اس خطبے میں اب تفصیلاً بہت خطبہ طویل ہے، میں شاید پورا نہ عرض کر سکوں، لیکن چند ایک جملے میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بڑے ضروری ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان لائنوں کو، ان یزیدیوں کو، ان خدا کے دشمنوں کو، ان رسول کے دشمنوں کو کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو میری باتوں کو سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو۔ سرکار فرماتے ہیں تاکہ میری گردن پر جو تمہارا حق ہے ہدایت دے سکوں، اور میرے یہاں آنے کا مقصد تم لوگوں تک پہنچنا چاہیے، بس اگر انصاف سے کام لو تو سعادت مند ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں یہ کریمی ہوتی ہے زمانے کے امام کی، بچانے کے انداز ہوتے ہیں مخلوق خدا کو۔ اور الحمدللہ تمام عرفاء اور علماء اس بات پہ متفق ہیں حسین کا ہر قدم عین اسلام کے مطابق تھا۔ بادشاہ کا چاہے مدینے سے چل کے مکہ یا کربلا تک کا ہو، عین اسلام کے مطابق تھا۔ سرکار نے اسلام سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھانا پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ دیکھیں یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں تو تمہیں حق پہنچانا چاہتا ہوں، لوگوں انصاف کرو، جلدی نہ کرو مجھے مارنے میں۔ حالانکہ پتہ تھا یہ امت کیا کرے گی، اس کے باوجود شفقت فرما رہے ہیں، اس کے باوجود کرم۔ پھر سرکار نے اپنا مقام بتایا، کیا تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ سرکار نے ان کو بتایا اپنے خطبے میں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں نواسہ رسول ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں دوش رسالت کا سوار ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں وہی ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ تو یہ وہ حجت تمام فرمائی اس سرکار حسین علیہ السلام نے مخلوق کے سامنے، اور سرکار نے انجام سے بھی آگاہ کیا ان سب کو۔ لیکن بدبختی ان کے پاس ایسی تھی کہ یہ انجام سے بے خبر تھے۔ یقیناً میں یہی کہوں گا ان کی آنکھوں پہ پٹیاں تھیں نفس امارہ کی، نفس لوامہ کی، ایسی پٹیاں تھیں ان کو حق سامنے کھڑا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ یہی سرکار کے ارشادات میں سے ہے کہ میں جتنی بھی تم سے گفتگو کرتا رہوں تم میری گفتگو کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شکموں میں حرام موجود ہے۔ تو اسی ضمن میں اگر ہم یہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ موجود ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم میں تو کوئی کمیاں نہیں، اگر ہم میں کمیاں ہیں تو ہمیں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے شکم پاک ہو جائیں اور ہم وہ پیغام سن سکیں۔ اور یہ بھی حال میں ناصر ینصر نا کی صدا رکی نہیں، بند نہیں ہوئی، مسلسل جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہمارے کان اگر سننا چاہیں حال میں ناصر ینصر نا کی صدا آج بھی ہمیں سنائی دیتی ہے۔ تو اسی ضمن میں سرکار نے جو شفقت فرمائی، سرکار نے جو کریمی فرمائی اپنے خطبے میں، ان ساروں پہ حجت تمام، کوئی محشر کے دن یہ نہیں کہہ سکتا یزیدی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا، آخری وقت تک پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ شب عاشور کے حوالے سے یا خطبوں کے حوالے سے چھوٹی سی گزارشات تھی۔ ایک اور بڑی اہم گزارش کرنا چاہوں گا، سرکار علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں یعنی اپنے گھر والی مستورات کے ساتھ کیا گفتگو فرمائی، خصوصاً وداع کے ٹائم جب سرکار چلے۔ سرکار نے ان سے بھی یہی فرمایا آپ نے صبر کرنا ہے آنے والے وقت کے بارے میں، کیونکہ یقیناً مستورات میں کوہرام تھا، امام مظلوم کی تیاری تھی، مستورات میں کوہرام تھا۔ یقیناً سرکار نے ان پہ بھی یہی
حکم فرمایا کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے ایک بڑا طویل سفر کرنا ہے، اس عزم حسینی کو لے کے چلنا ہے، بازاروں میں بھی جانا ہے، درباروں میں بھی جانا ہے، اسی طرح آپ نے سفر کرنا ہے۔ اور پھر سرکار نے اپنی مستورات کو یہ پیغام دینے کے ساتھ، صبر کی تلقین کرانے کے ساتھ، بچوں کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں سرکار نے حکم فرمائے۔ اور پھر سید سجاد سے جو سرکار کی گفتگو ہے، سرکار کے خیام میں ایک نہیں کئی ودا ہیں، اب ایک ایک ودا پہ میں روشنی ڈالوں گا، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس۔ تو سرکار نے سید سجاد سے بڑی ایک کمال گفتگو فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ یقیناً سید سجاد امام حسین علیہ السلام کی دستار کے وارث تھے، دستار امامت کے وارث تھے، تو یقیناً ہمیشہ ہر دور میں ورثہ جو منتقل ہوتا ہے وہ وارث کو ہوتا ہے، وہ چاہے علمی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ عرفانی ہو، چاہے وہ کلامی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ ورثہ ہمیشہ اپنے وارث کو منتقل کرتا ہے۔ جس طرح آج یقیناً ہم سب جانتے ہیں زمین پہ خداوند عالم کے پاک حبیب، خداوند عالم کے پاک دین اور کربلا، کاظم نجف، پوری کائنات کے چپے چپے کا وارث کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ یہ سرکار آج وارث ہیں۔ تو سرکار نے کربلا میں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سید سجاد سے جو گفتگو کی وہ باقیوں سے گفتگو ہٹ کے تھی، یعنی سرکار نے یہاں ایک بہترین وصیت فرمائی۔ ان وصیتوں کو میں تفصیلاً تو نہیں عرض کر سکتا، ان میں ایک دو جملے صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ان وصیتوں میں سرکار کی یہ وصیت تھی کیا کہ میرا لال، اب اس پورے خاندان کی، اس پورے قافلے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اب آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ میرا لال، انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرا لال، یہ سارے تبرکات ہیں جس کے وارث اب آپ ہو، یہ تبرکات انبیاء ہیں جن کے وارث آپ ہو، یہ تبرکات آل محمد ہیں جن کے وارث آپ، ان ساری چیزوں کے وارث آپ ہو میرا لال، تو آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے۔ تو سید سجاد سے پہلے گفتگو یہ ہوئی۔ دوسرا، سید سجاد سے فرمایا گیا آپ کا سفر بڑا طویل ہے۔ یقیناً سید سجاد کا دور امامت پورا کا پورا تقریباً دکھ سے بھرا ہوا ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد بھی مسلسل خون رونا سید سجاد کے دور امامت میں شامل ہے۔ فرمایا گیا، پہلے سے بتایا گیا، میرا لال آپ نے یہ کرنا ہے اور اس سارے سلسلے کو آپ نے آگے چلانا ہے۔ اسی ضمن میں سرکار نے سید سجاد کو تسلی بھی دی، اور جہاں تک بیماری کا تعلق ہے، آپ یقین جانیے سامعین، جب بہت زیادہ اس پہ میں نے گہری تحقیق کی، سارے یہی کہتے سید سجاد بیمار، سید سجاد۔ نعوذ باللہ، جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ غیرت کی بیماری تھی۔ یقیناً جن کے گھر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، غیرت مند گھرانے کے، غیرت مند شہزادوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی تو ہمت کر کے آگے چل پڑتے ہیں، کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں۔ یہ بیمار غیرت ہیں سید سجاد۔ تو ایک سرکار کے حوالے سے میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار نے آخر میں، بس دو تین جملے میں نے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، ہمارا وقت بھی تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ سرکار نے آخر میں یزیدی فوجیوں کو کیا کہا؟ آئے امام مظلوم کے پاس ایک لعین جن کا نام ہے سنان بن انس۔ یہ ملعون اس وقت آیا جب سرکار پورے زخموں میں گھر چکے ہیں۔ یہ آیا، سرکار پہ اس نے تیر چلایا اور سرکار گر گئے، رہوار سے زمین پہ آ گئے، یوں کیوں نہ کہوں زین سے زمین پہ آ گئے۔ اتنی دیر میں شمر لعین آ گیا۔ شمر کو دیکھ کے بے شمار ضرب بے شمار امام مظلوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کی برس شدہ شکل دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، حق فرمایا تھا کہ ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں وہ میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ سرکار فرماتا ہے بدبخت شمر تو وہی کتا ہے۔ یہ سرکار کے حوالے سے کتب میں نے جو پڑھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا۔ پھر کوفیوں کی جانب سرکار کا خطاب تھا، بس یہ آخری خطاب تھا، یہ آخری جملے میں سے جملہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں، جو تم میں سے کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے۔ اس وقت حرم رسول کی کیفیت کیا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے، یہ بھی اتمام حجت میں سے، یہ حجت خدا کا اتمام حجت ہے۔ پھر فرماتے تم میں کوئی خدا پرست ہے جو خدا سے ڈرے اور ہمارے گھر والوں کا خیال کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارا سننے والا، ہماری سننے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ سرکار کے خطابوں میں سے خطاب۔ پھر سرکار نے اپنے شیعوں کو بڑا یاد فرمایا، آنے والے شیعوں کو بڑا یاد فرمایا۔ یقیناً حجت خدا اپنے شیعوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ سرکار نے ان کو بھی پیغام چھوڑا، اور ان پیغاموں میں یہی تھا
جب بھی ٹھنڈا پانی پیو ہمارے اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا۔ ناظرین بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ جی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، اور جس بات پہ ہم گفتگو کر رہے تھے مقصد حسینیت پہ، مقصد عزاداری پہ۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہے۔ خداوند عالم نے کائنات بنائی، کوئی مقصد ہے۔ خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا، کوئی مقصد ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پاک حبیب کو بھیجا زمین پہ، کوئی مقصد ہے۔ خداوند عالم نے یہ زمین بنائی، کوئی مقصد ہے۔ خداوند عالم نے آسمان بنایا، کوئی مقصد ہے۔ خداوند عالم نے ہوائیں چلائیں، کوئی مقصد ہے۔ یہ فضائیں معطر کی، کوئی مقصد ہے۔ یہ درخت بنائے، کوئی مقصد ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے۔ یقیناً امام مظلوم علیہ السلام کے اس عزاداری کے پیچھے بھی مقصد چھپا ہے۔ اس پہ ہم سب کی توجہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ بھلا کیسے؟ سرکار نے، میں نے آپ کی خدمت میں بڑا تفصیلی گزارشات پیش کی ہیں، سرکار نے جس وقت سے اللہ کے لیے قدم اٹھایا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا، تب سے سرکار کا ہر قدم، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، عین اسلام پر تھا۔ یہ اہل سنت علماء نے لکھا۔ مقصد کیا تھا؟ کیا مدینے میں رہ کے سرکار اپنی جان بچا کر کیا نانے کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے۔ اس کے لیے پہلا وہی جو میں نے اہداف حسینی میں فرمایا، سرکار کا وہاں سے چلنا حکم رسول تھا۔ سرکار کا وہاں سے چلنا اور چل کے کربلا پہنچنا، یہ دلیل ہے اس بات کی سامعین، حجت خدا جب بھی، جو بھی، جس طرح کا بھی، جس دور میں بھی، جیسا بھی حکم دے، ہمیں اطاعت کرنا بنتا ہے۔ ہمیں ان کی اطاعت، یہ مقصد حسینیت میں بہت بڑا مقصد ہے۔ حجت خدا کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کہنا بھی مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے تاریخ میں کہا ہو یہ کہ جی آپ مدینہ چھوڑنے اور کربلا جا رہے ہیں اور آپ کا مقصد شہادت ہے، تو آپ ایسا کریں اپنے بھائی حسن کی طرح صلح کر لیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے تاریخ میں کہا ہو، لیکن ایز اے مسلم، ایز اے مخلوق خدا، ایز اے امت مصطفیٰ، ایز اے رعیت امام، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم حجت کو مشورے دیں کہ آپ ایسا نہ کریں اور ایسا کریں۔ یہ مقصد حسینیت، مقصد کربلا کا پہلا مقصد ہے۔ حجت کی مرضی ہوتی ہے۔ کیوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ایک سوال عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ جو امام مظلوم کا یہ سفر تھا، کیا یہ عین قرآن اور اسلام کی روح سے تھا؟ یہ ساری جو جنگ تھی عین قرآن اور اسلام کی روح سے تھی؟ تو اس ضمن میں ایک نہیں 20 حدیثیں 20 کتب میں موجود ہے جس میں سرکار نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت۔ یقیناً اس کے پیچھے یہ راز چھپا تھا، کیا ایک قرآن حق ہے اور دوسرا اطرت حق ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے چلو گے تو میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو اطرت کا شہزادہ ہے حسین، عین قرآن کے مطابق، عین اسلام کے مطابق سرکار نے قدم اٹھایا۔ تو اہداف حسینی کے ضمن میں مقصد حسینی پہ جب ہم آتے ہیں، پہلا مقصد میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، وہ کیا؟ ہمیں حجت خدا کی ہر بات پہ لبیک کہنا ہے، یہ مقصد حسینی۔ دوسرا مقصد حسینی، حجت خدا جس دور میں بھی ہو مخلوق کا بہتر چاہتی ہے، مخلوق کا بہتر جانتی ہے۔ مخلوق کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اللہ کا نمائندہ زمین پہ جہاں اور جب موجود ہو یقیناً وہ بہتر جانتا ہے۔ مخلوق اپنی بہتری نہیں جانتی۔ مخلوق اگر بہتری جانتی ہوتی تو تقاضا عادل تھا، پھر اللہ کسی دور میں حجت کو نہ بھیجتا۔ یقیناً شیطان کے مقابلے میں کسی کو بھیجتا نہیں اور اسی کو مہلت دیے رکھتا، تیری مرضی جیسا چاہے تو بھٹکا، لیکن ساتھ ساتھ ہی عدل کا تقاضا تھا حجت کو بھیجا جائے۔ تو دوسرا مقصد حسینی یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حجت جو بہتر جانتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمارا کام ہے لبیک کہنا۔ جیسے آج ماشاءاللہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی فضاؤں سے کائنات معطر ہے، ہر گلی، ہر چوک، ہر شہر، ہر ملک، ہر دنیا کے کونے میں لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ یہ وہی لبیک ہے آج مخلوق اپنے آپ کو کربلا میں 1400 سال پہلے محسوس کر رہی ہے، اور یہی لبیک کہہ کے اپنی وفا کا یقین دلا رہی ہے۔ اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم بھی لبیک کرنے والوں میں شامل، اور آج بھی ہم آپ کو لبیک کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہمیں حکم بھی ہے
ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ اور بات ہے، ہمارے علماء نے ہمیں ترغیب دینے کی خاطر اس میں لکھا کہ اگر آپ یہ پڑھو گے آپ کو اتنی رکعتوں کا ثواب ہے، لیکن اگر اس کے ترجمے پہ غور کیا جائے تو ترجمہ یہی بنتا ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا۔ تو اس پہ ہمیں غور تھوڑا سا کرنا ہے، یہ مقاصد حسینی میں شامل ہے۔ تیسری چیز مقصد کربلا، تیسری چیز بڑی اہم، ہر دور میں ہم سب پہ لازم ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں تو ہم بھی مثل حر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو ایسا کر دیں جیسا ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں یا نہیں، مگر ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، لازم ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو بھی دنیا میں آیا جانے کے لیے، جانا تو سب نے ہے، تو اگر انسان یہ سمجھ جائے، یہ درس کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم حجت کے حکم پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، آگے سرخرو ہونے میں آسانی ہو جائے گی، سرخرو ہونے میں فائدہ دے گا۔ اس کے بعد مقصد کربلا، ہمیشہ ہر دور میں اپنے امام کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، جو بھی اللہ نے آپ کا امام آپ کو عطا کیا ہے۔ جیسے میں ایک بات اکثر ممبر پہ کیا کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، دیکھیں خداوند عالم اگر چاہتا علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں ہمیں خداوند عالم پیدا کر سکتا تھا، خداوند عالم ہمیں چاہتا ہمیں کربلا والے سردار کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر خداوند عالم نے ہمیں ان دور میں پیدا نہیں کیا، ہمیں جس دور میں پیدا کیا۔ تو مقصد کربلا ہمیں یہاں ذرا غور سے دیکھنا ہوگا، خداوند عالم علی کل شیء قدیر، جو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ جس طرح ایک اہل سنت عالم دین نے بڑی ایک بات کی ہے ضمن میں چاہوں گا کہ یہ بات ہو جائے، کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے کسی نے کہا تھا کہ میں اللہ نے بس جیسے چاہا اس کی مرضی، لیکن اگر میں چاہتا کہ میں رسول کے دور میں پیدا ہوتا، انہوں نے کہا جی آپ کیوں چاہتے رسول کے دور میں پیدا ہوتے؟ انہوں نے کہا اگر میں رسول کے دور میں پیدا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوتا؟ کہا مجھے ثواب بڑا ملتا۔ اس نے کہا خدا کی تخلیق پہ بات نہ کرو، خدا جو جانتے وہ تم نہیں جانتے، تمہارا کام ہے صرف اور صرف جی حضوری کرنا، جی کرنا، لبیک کرنا۔ اللہ نے تمہیں اگر اس دور میں پیدا کیا، تمہاری ذمہ داریاں بھی اس دور کے مناسبت سے ہیں۔ تو اسی ضمن میں جب انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا پھر اس دور کی کیا میری ذمہ داری؟ انہوں نے کہا بس تو انتظار کر، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا آئے گا، وہ آ کے کعبے پہ نماز پڑھائے گا، اور انہوں نے وہ کہا کہ آپ کو وہی ثواب اور بدلہ ملے گا جو آج سے 1400 سال پہلے تمہیں اگر وہاں ہوتے تو ملتا۔ اور انہوں نے یہاں ایک اور بڑی بات کی، انہوں نے کہا وہ صرف ہمیں نہیں، ان کی صف میں اللہ کا ایک نبی بھی کھڑا ہوگا جنہیں دنیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ تو اسی مقاصد کربلا کی طویل نہ ہو جائیں، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، ہمیں حجت خدا کی ہر مرضی پہ ہمیں تیار رہنا ہے، حجت خدا کی ہر رضا پہ تیار رہنا ہے۔ حجت خدا ہمارا بہتر جانتی ہے، ہمارے حوالے سے بہتر جانتی ہے، ہمیں لبیک کہنا ہے۔ کسی نے چھٹی امام سے بھی پوچھا تھا، ناظرین وقت نہیں لیکن ایک بات سامنے آ گئی، وہ میں چھوٹی سی کرتا جاؤں، سرکار ہمارا آپ سے رویہ کیسا ہو؟ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام بادشاہ ارشاد فرماتے، سرکار فرماتے تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ جی آقا ہمارے پاس بکری ہے۔ فرمایا جیسا بکری کا تیرے ساتھ رویہ ہے ویسا تمہارا ہمارے ساتھ رویہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ تمہیں ہم ہر وقت ہمارے ہر امر پہ تیار اور راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ مقاصد کربلا میں سے مقصد کربلا۔ چوتھا مقصد کربلا دیکھیں 72 بڑا اہم ہے سچ ٹی وی کے توسط سے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سچ ٹی وی کا، کراچی اسٹوڈیو کا، انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کی خدمت میں پیغام دے رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا پیغام خصوصاً موالیان حیدر کرار کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو 72 جو عاشق تھے، کیا سب کے عقیدے ایک جیسے تھے؟ یقیناً کوئی عقیدوں کے حوالے سے کتنا مضبوط تھا، عشق میں کمال تھے، پر عقیدوں میں کوئی اونچ نیچ تو ہو، کبھی کسی نے ایک دوسرے کو عقیدہ بتایا، کبھی کسی نے ایک دوسرے کو عقیدہ نہیں بتایا، اور یہی ان کا کمال تھا، وہ ایک ہو کے مصروف سفر تھے۔ یہ ہے مقصد کربلا، ہم سب کو بھی ایک ہونا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنا عقیدہ بتاؤں۔ اور اکثر میں ممبر پہ کہا کرتا ہوں عقیدہ زبان سے نہیں، عقیدہ ہمیشہ کردار سے نظر آتا ہے، تو ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا۔ یہ ہے مقصد کربلا، ہمیں سب کو مل کے چلنا ہوگا۔ وہ اور ہے، وہ اور ہے، کوئی اور نہیں، سب اعلیٰ ہیں، بلکہ سب مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال ایک بڑی بات کر گئے، وہ کہتے کسی کا بن نہ بن، اپنا تو بن۔
ہمیں اس حوالے سے کربلا سے مقصد سمجھتے ہوئے ایک ہونا ہوگا. ہمیں چھوٹے چھوٹے اختلافات بلانے ہوں گے, فیصلے امام پہ چھوڑنے ہوں گے. سرکار آئیں گے, بہتر فیصلہ فرمائیں گے, دیکھا جائے گا. ابھی تو ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا. یہ ہے مقصد کربلا. اس کے بعد ایک اور اہم مقصد کربلا, اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں چند مسائل کے جملے پیش کروں گا. بہت اہم مقصد کربلا جو کربلا نے ہمیں دیا, بے سوال ہونا ہے ہمیں. یہ مقصد کربلا ہے. کربلائیوں کا کردار جب ہمیں سامنے نظر آتا ہے, ان میں لالچ نظر نہیں آتی کسی قسم کی بھی. یعنی ان میں ذرہ برابر یہ لالچ نہیں, اگر ہم یہ شہید ہو گئے تو ہمیں کیا انعام سے نوازا جائے گا. سلام علیکہ یا اولیاء اللہ کا انعام بھی امام مظلوم نے, خدا کی اس نمائندہ نے خود عطا فرمایا تھا. کسی کربلائی نے مانگا نہیں کہ سرکار ہمیں ولی اللہ کہہ کے پکاریے. نہیں, کربلا کا 5واں آج کے اس نشست میں, بس اس سے زیادہ نہیں, مگر یہ بہت اہم مقصد ہے. ہمیں بے لوث ہونا ہوگا, ہمیں انکنڈیشنل ہونا ہوگا, ہمیں لالچ والی عبادت نہیں کرنی ہوگی, ہمیں خلوص والی عبادت کرنی ہوگی. ہمیں امام المتقین کے ماننے والے تو بادشاہ یہی فرماتے ہیں, اگر ہم عبادت خداوند عالم کی لالچ یا خوف کی بنیاد پر نہیں کرتے, لائق عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, تو علی والوں کو عبادت کیسے کرنی چاہیے. یہ مقصد کربلا ہے. تو ہمیں اس مقصد کربلا کو یہ سمجھنا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم ایک دوسرے کے بازو بن کے, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے اپنے سفر کو جاری رکھیں اور بے لوث ہو جائیں, لالچ سے پاک ہو جائیں. معزز سامعین, عزاداران امام مظلوم, السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یقیناً چھوٹا ثانیہ نہیں, بہت بڑا ثانیہ ہے, بہت بڑا ظلم ہے. بھلا کوئی جس کا کلمہ پڑھتا ہو اس کی اولاد کو اس طرح مارتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جانے والا حسین, صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے مقتل میں لانے والا حسین, علی اکبر کی شہادت کا زخم اپنے سینے میں جھیلنے والا حسین, علی اصغر کی شہادت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والا حسین, بار بار خیام میں تسلیاں دینے والا حسین, سارے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے والا حسین. جب تنہا بچ گیا, امت نے پھر بھی اس حسین کا خیال نہ کیا. امت نے اتنا ظلم کیا, دش رسالت کے سوار کو زین سے زمین پہ گرا دیا, اور اس حالت میں گرا دیا سرکار کے جسم پر کوئی مقام ایسا نہ تھا کہ جس پہ زخم کا نشان نہ ہو. یہ چھوٹا ظلم نہیں, بہت بڑا ظلم ہے. سید سجاد اکثر واقعہ کربلا کے بعد بازار میں جا کے جب راستے میں سفر کیا کرتے تھے تو کسی قصاب کو دیکھ کے کٹے ہوئے گوشت پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور سوال کرتے تھے, قصاب ذرا یہ تو بتا, جب تو نے جانور ذبح کیا تھا پانی پلایا تھا؟ قصاب رو کے عرض کرتا تھا, اے حجت خدا, میں آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہوں. اے حجت خدا, میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی جانور ذبح کروں میں پانی ضرور پلاتا ہوں. پھر پوچھتے تھے, قصاب یہ بتا, تو نے جانور کو جانور کے سامنے ذبح تو نہیں کیا؟ عرض کرتا تھا, سرکار میری کوشش ہوتی تھی کہ کبھی میں جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کروں, کیونکہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے. اس سنت نے پہلا بھی پاس نہ رکھا, پانی پلائے بغیر پیاسا مار دیا, دوسرا بھی شریعت کے قانون کا پاس نہ رکھا. بیٹی دیکھتی رہی, بہن دیکھتی رہی, اور ظالم حسین کو مارتے رہے. تیسرا سرکار پوچھتے تھے, اے قصاب ذرا یہ بتا, ہمارے نانا کی شریعت میں شامل ہے جب بھی کوئی جانور ذبح کرو چھری تیز کرو, کیا جب تو ذبح کرتا تھا تیری چھری تیز ہوتی تھی؟ قصاب رسول کے اس بیٹے کے طرف عرض کرتے ہوئے گزارش کرتا تھا, سرکار میں جب بھی جانور ذبح کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے چھری تیز ہو. کربلا کی طرف رخ منہ کر کے تیرے سید سجاد فرمایا کرتے تھے, بابا تیری اپنی قسمت, یہ ظالم تجھے پیاسا مارتے رہے, یہ ظالم تجھے بہن اور بیٹی کے سامنے مارتے رہے. بابا تیری اپنی قسمت, یہ ظالم تجھے کند چھری سے ذبح کرتے رہے. آخر میں دعا کرنے کا کہوں گا, ایک وہ دعا جو آج بھی 4000 فرشتے قبر حسین پر, مزار حسین پر, گنبد حسین پر کر رہے ہیں, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. سب مل کے یہ دعا کریں,
اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ